بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کی سنتیں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے متعلق احادیث مبارکہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا وسعت رزق کا باعث ہے، اس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے متعلق احادیث مبارکہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے متعلق احادیث مبارکہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور قریب سے کھاؤ۔ چوتھی سنت، اپنے سامنے سے کھانا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پلیٹ کے چاروں طرف سے کھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانب سے کھاؤ۔ پانچویں سنت، برتن کو صاف کرنا۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیالے میں کھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو برتن میں کھائے اور اسے صاف کرے تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ چھٹی سنت، انگلیوں کو چاٹنا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو 3 انگلیوں سے تناول فرماتے اور فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ ساتویں سنت، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کرے اور کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آخری سنت، کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کو رومال سے اس وقت تک نہ پہنچو جب تک اسے صاف نہ کر لو۔ نویں سنت، دسترخوان پر کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں پر کھانا تناول فرمایا ہے۔ پوچھا، پھر کس پر کھاتے تھے؟ کہا، دسترخوان پر۔ 10ویں سنت، زمین پر بیٹھ کر کھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین یا چٹائی پر رکھو۔ 11ویں سنت، بغیر ٹیک لگائے کھانا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ 12ویں سنت، جوتے اتار کر کھانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانے کے قریب آئے اور اس کے پیر میں جوتا ہو تو اسے اتار دے۔ 13ویں سنت، کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا ٹھنڈا ہونے دو، اس میں برکت زائد ہوتی ہے۔ 14ویں سنت، کھانا سونگھنا منع ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کو مت سونگا کرو کیونکہ جانور سونگا کرتے ہیں۔ 15ویں سنت، کھانے میں پھونک مارنا منع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ 16ویں سنت، کھانے کے بعد منہ کے بل لیٹنا ممنوع۔ حضرت سالم نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کھانا کھانے کے بعد منہ کے بل لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ 70ویں سنت رات کا کھانا نہ چھوڑنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا کھانا نہ چھوڑا کرو، خواہ ایک مٹھی کھجور ہی صحیح، کہ رات کے کھانے کا چھوڑنا بڑھاپا لاتا ہے۔ 18ویں سنت کھانا دیکھ کر کھانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرانی کھجوریں پیش کی گئیں۔ آپ اس کی تفتیش کرنے لگے، یعنی دیکھ کر کیڑا نکالنے لگے۔ 19ویں سنت کھانے کو برا کہنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ 20ویں سنت کھانا پھینکنا منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا، اور فرمایا، اے عائشہ، اپنے کرم فرما، یعنی کھانے کا اکرام کرو۔ 21ویں سنت مسجد میں کھانا۔ حضرت عبداللہ بن الحارث زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گوشت روٹی کھاتے تھے۔ 22ویں سنت کھانا کھانے کے بعد فوراً سونا منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے ہضم کو آسان کرو ذکر اور نماز سے، اور کھانے کے بعد مت سو، کیونکہ اس سے بدن میں قساوت یعنی موٹاپا پیدا ہوتا ہے۔ 23ویں سنت کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو، یہ دانت اور داڑھ کے لیے مفید ہے۔ 24ویں سنت اپنے ساتھ کھانے والوں کی رعایت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان لگا دیا جائے تو چاہیے کہ اپنے قریب سے کھائے، اپنے ساتھی کے قریب سے نہ کھائے، اور نہ بیچ برتن سے کھائے، کیونکہ برکت بیچ برتن میں نازل ہوتی ہے، اور کوئی آدمی نہ اٹھے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھ جائے، اور کھانے سے اپنے ہاتھ کو نہ روکے اگرچہ پیٹ بھر جائے، یہاں تک کہ لوگ فارغ ہو جائیں، کیونکہ اس کے اٹھنے سے ساتھی شرمندہ ہوگا، وہ بھی اپنے ہاتھ کو کھانے سے لحاظاً روک لے گا، حالانکہ اسے مزید کھانے کی خواہش ہوگی۔ 25ویں سنت کسی کا بچا ہوا کھانا کھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے پانی پیتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر کھاتے جس مقام سے میں پیتی یا کھاتی۔ 26ویں سنت ایک ساتھ کھانا کھانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل کر کھایا کرو، الگ مت کھاؤ، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ 27ویں سنت نماز باجماعت کے وقت کھانے کا حکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کھانا آ جائے تو کھانا کھا لو۔ 28ویں سنت مشتبہ چیز کے کھانے سے احتیاط۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہدیہ تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کہ اس کے دینے والے پر اطمینان نہ ہو جائے یا وہ خود اس میں سے نہ کھا لے۔ 29ویں سنت کم کھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں کھاتا ہے۔ 30ویں سنت آخر میں میٹھا کھانا۔ حضرت اکراش بن ذویب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
سرید کھایا جس میں چربی کی بڑی چکناہٹ تھی، پھر اس کے بعد کھجور نوش فرمایا۔ 31ویں سنت، کھانے یا پینے کی چیزوں میں مکھی گر جائے تو کیا کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی تمہارے پینے کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبو دو، اس کے ایک بازو میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے۔ 32ویں سنت، غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی چیز کھانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنیر لایا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ مجوسی کا بنایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔